اس مساوات کے جذبے نے اور اس خدمت خلق نے، اس انسانیت سے ہمدردی نے ان لوگوں کو اس دین سے جوڑ دیا ہے، اور اس دین میں یہ لوگ بڑی تعداد کے اندر شامل ہو گئے، داخل ہو گئے۔ نمبر 2، اس دین میں داخل ہو کر بھی ان لوگوں کو اپنے مذہب سے الگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنے سماج کا حصہ ہیں، اپنے مذہبی کام بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں میں بھی گھلے ملے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں بھی گھلے ملے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان جا کر متاثر زیادہ اس واسطے نہیں ہوتے کہ وہ مسلمان جو اسلام جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہاں بنیاد کا پتھر توحید ہے، تو مندر میں جاؤ تو توحید ختم، چرچ میں جاؤ تو وہاں کون سی توحید رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی توحید نہیں، لہذا مسلمان سمجھدار ادھر جاتا نہیں۔ 200 سال اقتدار کی قوت کے ساتھ کی گئی کوشش بھی ناکام ہوئی۔ اب 200 سال کے بعد یہ جو دور گزرا ہے ہندوستان میں، جس کو ہم آزاد ہندوستان کا دور کہتے ہیں، اس آزاد ہندوستان کا اب تک کا زمانہ سیاسی چپقلشوں میں گزرتا رہا، سب کا دھیان، سب کی توجہ یہ سیاسی مسائل کے اندر الجھی ہوئی رہی، اور سیاسی تعصب، سیاسی مسائل، سیاسی مصائب، سیاسی پریشانیاں سب اس میں الجھے ہوئے رہے، تو ان عیسائیوں نے اس کو بہت موقع غنیمت سمجھ کر تبلیغ مذہب کے لیے استعمال کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پر علماء ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان حالات میں کہ بھئی ملک کے حالات ایسے ہیں، اور ایسے میں ہم کو قوم کو شعور بیدار کرنے کی فکر کرنا ہے، اختلافات سے بچنا ہے، اتحاد کو اہمیت دینا ہے، مسلمانوں میں نفرت نہیں پیدا کرنا ہے، تو ہم علماء دیوبند سب یہی سوچ رہے ہیں، لیکن غیر مقلدین یہ نہیں سوچ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ قوم دوسری طرف متوجہ ہے، زمینی سطح پہ اپنا کام جاری رکھو، اس لیے وہ اپنا کام تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح جب ملک میں سب قومیں حتیٰ کہ مسلمان بھی سیاسی مسائل میں الجھے رہے، تو عیسائیوں نے اپنا کام نیچے نیچے خاموش طریقے پر کرنا شروع، اور اس میں ان کو بڑی کامیابی ملی کہ وہ مسلسل کام کرتے چلے گئے۔ ابھی یہ تھوڑی تعداد میں تو ہے نہیں، بڑی تعداد میں ہے، اور ان کی کامیابی کے پیچھے بس یہ کمزوری تھی اس قوم میں۔ اب میرے دوستو، جو بات ہم غور کرنے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری قوم بھی اب رفتہ رفتہ متاثر ہو رہی ہے۔ پہلے نہیں ہوئی ہماری قوم متاثر، کبھی نہیں۔ 200 سال برٹش اقتدار کے پاور کے ساتھ بھی مسلمان کو کرسچن نہیں بنا سکے، لیکن اب مسلمان جا رہے ہیں، گڑھے میں گر رہے ہیں جا کر۔ تو کون مسلمان جا رہا ہے؟ آپ ایک نظر ڈالیں، تھوڑا بھی مذہب کا شعور رکھتا ہے تو وہ نہیں جا رہا ہے۔ جو جا رہا ہے وہ مذہب سے دور ہے، جو جا رہا ہے اسے عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جو جا رہا ہے اسے یہ لوگ سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہے جو اچھے حیدرآباد کے پڑھے لکھے متمول پاش کالونیوں میں اردو زبان میں عیسائی چرچ کے تحت مبلغین نے پہنچائی۔ اس کا عنوان اچھا تھا، اس میں باتیں اچھی تھیں، تو لوگ لیے اور پڑھ لیے، اور عورتوں نے لے جا کے عورتوں کو پہنچایا، مردوں کو کچھ پتہ نہیں اس کا۔ لیکن ایک دو پڑھی لکھی سمجھدار خواتین نے مجھے رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا ہمارے گھروں میں یہ کتابچے تقسیم کیے گئے ہیں، تو کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ اچھی پڑھی لکھی قابل خاتون تھی، تو ان کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، لہذا یہ میں بچے سے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا قصہ ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ تو وہ بچہ لا کر مجھے دیا، میں نے اس کو پڑھا، تمہید، ابتدائی باتیں، ٹائٹل وغیرہ سے بالکل نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کسی عیسائی نے لکھا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ صرف کسی دینی تبلیغ کرنے والے اور مسلمانوں کو اچھی باتیں بتانے والوں کا کسی کا مضمون ہے۔
اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں کسی نے مرتب کیا ہوگا۔ لیکن جب اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور اس کے بعد پڑھا تو اس میں ان لوگوں نے قرآن کریم کی متعدد آیات جو سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعریف میں بیان کی گئی ہیں، ان آیات کو کوٹ کر کے قرآن کا حوالہ دے کر اس کا ترجمہ کسی مسلم مفسر کی کتاب سے لے کر اس کا بھی حوالہ دے کر اس کے تحت میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ہوا میں پھینکتے ہیں تو زندہ ہو کے اڑ جاتے ہیں۔ انہی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مردے کو کھڑا کر سکتے ہیں اور اسے زندہ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی دوسرا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو جھٹلانا کفر ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ سب کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کے فیض کو لینے کے لیے چرچ میں تشریف لائیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سخت مصیبت ہے تو خداوند یسوع مسیح ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، لہذا یسوع مسیح کے در پہ آؤ۔ یہ اخیر میں جا کر انہوں نے اس سے یہ نکالا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ مسلمان، جن مسلمانوں کو کانوینٹ سے کالج تک کسی نے ایک دن بھی مذہب اسلام نہیں بتایا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ان کا پورا کلچر عیسائیوں کے تحت میں گزرا ہے، جب وہ ان باتوں کو پڑھیں گے تو ان کی سادہ عقلیں اسی کو قرآن کا پیغام سمجھیں گی اور یہ فرق نہیں کریں گے کہ قرآن مجید عیسائیت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید یسوع مسیح کو پیغمبر تو کہتا ہے لیکن خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہتا۔ یہ ان کو کیا پتہ ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس طرح پڑھے لکھے لوگ متاثر ہوئے۔ میں حیدرآباد میں ایک مسجد تلاش کر رہا تھا، شہر کے بہت اہم علاقے میں جہاں متمول مسلمان رہتے ہیں، مسجدیں زیادہ نہیں، تو مسجد دیکھ رہا تھا مغرب کے واسطے۔ اتفاق سے ایک جان پہچان کا کالج کا نوجوان نظر آیا، اس نے بھی مجھے دیکھا، سلام ہوا، میں شیشہ اتارا، میں نے کہا بیٹا مسجد کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں مسجد ہی جا رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ بٹھا لیے، ہم مسجد میں جا رہے تھے۔ اس بچے نے مجھے بتایا کہ مولانا میں آپ کے پاس آتا تھا، مسئلے پوچھتا تھا، تب آپ کے محلے میں ہی تھا۔ 1 سال سے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، اس محلے میں۔ ایک بلڈنگ بتائی اس نے بہت بڑی، اسی بلڈنگ میں فلیٹ ہے ہمارا۔ پھر اس نے ایک عجیب بات بتائی، اس نے کہا مولانا میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، میں 1 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ 1 سال میں اس بلڈنگ میں 3 بڑی بڑی قابل شخصیتیں اپنے کو مسلمان سے نکال کر، اسلام سے نکال کر عیسائیت قبول کر کے عیسائی بن چکے، اور وہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک لائر ہے، اور مسلمان ہی، خاندانی مسلمان، لائر ہے اور عیسائی بن گیا ہے اس سال کے دوران میں، جب سے یہ بچہ اس کمپلیکس کے اندر آیا ہے۔ ایسے 3 آدمی اس میں، اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو یہ بن گئے ہیں۔ تو علماء کرام سے میں ادباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کی آواز یہ مسجد کی 4 دیواری میں محدود ہے۔ آپ بہترین آدمی ہیں، آپ کا علم معتبر ہے، آپ ہر حدیث مستند بیان کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ اہل السنت والجماعت کا ہے، آپ سے زیادہ سانچا عقیدہ کوئی رکھنے والا نہیں ہے۔ جتنی مسلم جماعتیں ہیں ان میں سب سے معتدل اور سب سے بہترین عقیدہ رکھنے والے علماء دیوبند ہیں۔ لیکن کیا علماء دیوبند ان تک پہنچ رہے ہیں جن کو کانوینٹ سے لے کے کالج تک کسی نے اللہ کا نام نہیں بتایا، کسی نے ان کو دین کیا ہے نہیں بتایا؟ وہ کرسچن مشنری کے زیر سایہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے ہیں، اور اس مشنری نے ان کو پڑھنے کے زمانے ہی میں ذہن بدل دیا ہے، دل بدل دیا ہے ان کا، اور وہ کہنے کو مسلمان کہتے ہیں اپنے کو، اور سماج میں بدنامی کے حوالے سے اپنے کو کچھ اور نہیں کہتے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا اور ان تک کیسے دین پہنچے گا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہایت ذمہ دارانہ بات، آپ نہیں پہلے پہنچیں گے اور آپ سے پہلے عیسائی داعی پہنچے گا،
تو وہ نقش اول پہ مضبوط ہو جائے گا. جو پہلی بات سنے گا وہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور وہ نقش اول پہ آپ مٹا نہیں سکیں. جتنی جگہوں پر ہم لوگ قادیانیوں کے مقابلے میں دفاعی کام کر رہے ہیں وہاں پر 80% ناکام ہیں، اور جتنی جگہوں پر اقدامی کام کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے مسلمانوں کے عقیدے درست کر رہے ہیں اور ختم نبوت کی حقیقت بتا رہے ہیں، وہاں 100% کامیاب ہیں. جہاں دفاع کر رہے ہیں وہاں 20% کامیاب ہیں. تو اب یہ بات ماننی پڑے گی، اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں تک اگر آپ نہیں پہنچیں گے پہلے، دوسرا پہنچے گا تو وہ اس سے متاثر ہو چکا ہوگا. بعد میں آپ کا پہنچنا زیادہ مفید نہیں ہوگا، زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا. اس لیے اب تک جو دفاعی کوشش ہو رہی ہے کہ صاحب وہاں مسلمان ہو، وہ گاؤں کے لوگ عیسائی ہو گئے، وہ گاؤں کے وہاں 20 مکان، وہاں 10 مکان، اب یہ 10 مکان والوں کے بنی ہوئی سمجھ کو بدلنے پر آپ محنت کر رہے ہیں. جتنا ٹائم اس پر لگ رہا ہے اس کے 10% وقت میں جو متاثر نہیں ہے انہیں جا کر پیش کی چوکنا کر دیجئے تو وہ لوگ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، وہ متاثر نہیں ہوں گے. اس لیے کہ نقش اول بہت مضبوط ہوتا ہے اور نقش اول حق ہونا چاہیے. دیکھیے اسلام نے اس کا کتنا اہتمام کیا کہ پہلی آواز کان میں اذان کی ڈلوائی. یہ نقش اول اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، ساری بنیادی عقیدے پیدا ہوتے ہی کان میں ڈالو. یہ بچہ کیا سمجھتا ہے جو ابھی اماں کے پیٹ سے نکلا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن اسلام کہتا ہے سناؤ. اس لیے سناؤ کہ اس کے دل میں اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی آواز پڑی وہ پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی ہو، اللہ اکبر کی ہو، اللہ اکبر کی ہو، کیونکہ نقش اول بن جائے اس کے قلب کے اندر. اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا. اور اس کے لیے میں مہاراشٹر میں ایک دواخانے کے بارے میں وہاں کے ذمہ دار علماء سے سنا ہوں کہ ایک دواخانہ ہے کسی مراٹھے غیر مسلم نے قائم کیا ہے، تو اس نے اس نفسیات کو سمجھ لیا اسلام کی. وہاں سنا ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی رعایت بھی ہوتی ہے، بڑی مروت بھی ہوتی ہے، اخراجات میں تخفیف اور معافی بھی ہوتی ہے، سب دی جاتے ہیں. لیکن مسلم بچہ جب پیدا ہوگا، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوگا تو پہلے اسے دایا ہی لے جا کے غسل دے کے صاف ستھرا کر کے لا کے ماں کے حوالے کرتی ہے. ان دایاؤں کو ٹرینڈ کیا گیا ہے کہ ان بچوں کو نہلانے کے فوراً بعد ان کے کان میں اوم سری رام کہو، اس کے بعد لے جا کے اماں کے حوالے کرو. یعنی جو اسلام کے دشمن ہیں وہ تو اسلامی خوبیوں کو سمجھ رہے ہیں. ہمیں اب تک نہیں سمجھ میں آیا کہ اسلام میں اس کا حکم کیوں ہے، اسلام میں اس کا حکم کیوں ہے، ہمیں اس کی اہمیت و فضیلت نہیں سمجھ میں آئی. اس لیے میرے دوستو کابر علماء موجود ہیں، حضرت مولانا احسان الدین صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں جو سینئر قائد ہیں جمعیت علماء کے، اور حضرات ہیں صدر محترم بھی باوجود اپنے آزار کے دین کے حمیت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی بھی شدید ہے، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور علماء کو زیادہ وقت میں سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو بات تو آج کرنی چاہیے، ہم اپنا وقت آپ کو لیتے ہیں. نہیں آپ سے بھی سنیں گے لوگ. تو بہرحال یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ایک پس منظر ہے. اب کام کرنا ہے، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں. انہیں بھی حق ہے کہ وہ اپنا کام کریں، ان کو بھی حق ہے کہ وہ جس کو حق سمجھ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. لیکن ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنی قوم کو حق بتاتے رہیں، جو ہم حق جانتے ہیں، جو ہمارے ہاں دلائل سے ثابت ہے، جس پر ہمیں شرح صدر ہے، جس عقیدہ توحید پر، انبیاء کے بارے میں عقیدوں پر، انبیاء کی ماؤں کے بارے میں عقیدوں کے ہمارے پاس شرح صدر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور سے عیسائیت کے عقیدے کو زیادہ چھیڑا ہے اور اسے صاف صاف بتا دیا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو لوگوں نے سولی پر چڑھایا ہے
نہ تو انہیں قتل کیا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے ان کے بارے میں، اور بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا ہے، وہ ایک پیغمبر ہیں بس، جب تک اللہ نے چاہا وہ دعوت کا کام کرتے رہے، جب لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو اللہ نے انہیں آسمانوں کو اٹھا دیا، اور اللہ کے نظام کے مطابق وہ اخیر زمانے میں دوبارہ تشریف لا کر امت محمدیہ کا سہارا بنے گی، امت محمدیہ کی مایوسیوں کو ختم کرے گی، ان کے لیے ایک مرد غیب اور ایک اندر کی قوت بن کے تشریف لائیں گے، اب سب بہکتے بھٹکتے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک طاقتور اور نیک و صالح معاشرہ تشکیل دے گی، یہ سب ہوگا، لیکن وہ خدا کی خدائی میں شریک نہیں، اور وہ ان کی ماں بھی خدا کی خدائی میں شریک نہیں۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں، ہم ان عقیدوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر جو باتیں بیان فرما دی علماء کے سامنے ہیں، اس کی تفسیر پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور ایسے سادے انداز میں، جس سادے انداز میں یہ عیسائی مسلمانوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تفسیریں پہنچا رہے ہیں، اور بالکل سادہ ہے، عام آدمی پڑھے سمجھ لے، تو ہم لوگ اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کی صلاحیتوں کو اپنے ان جوڑوں ہی تک محدود رکھیں، اور عوام الناس کے پاس سیدھے سادے انداز میں اللہ کا دین پہنچا دیں، بالکل ایسے کہ ان کی عقل میں اتر جائے، کیونکہ بیچارے بھولے لوگ ہیں، بھولی بات سمجھتے ہیں، وہ زیادہ باریک بات نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ان کے حساب سے بات کرنا۔ زبان بہت بڑا ذریعہ ہے، تیلگو زبان کے ذریعے سے، اور ایک دفعہ آدمی مضبوط ہوتا ہے نا تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ میں وشاکھاپٹنم میں ایک مرتبہ کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، ریلوے اسٹیشن کی وہ جو مسافر خانہ ہوتا ہے اس مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں ہمارے ایک شاگرد تھے، انہوں نے کھانے وغیرہ کا انتظام کرایا، ان کو فون کر دیا تھا، ایک میرے جاننے والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ان کو لا کے بٹھایا میرے سامنے۔ مشکل یہ ہو گئی کہ وہ بیچارہ اردو نہیں جانتا تھا، میں تیلگو نہیں جانتا تھا، اور اس کو کچھ ایک اپنے دل میں کھٹک تھی، وہ درست کر لینا چاہتا تھا بیچارہ۔ خیر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ہمارے جو رفیق سفر تھے وہ تیلگو جانتے تھے، انہوں نے، ہم تین ہی آدمی تھے، بات چیت کی۔ اس نے بتایا کہ میں بکر قصاب ہوں، اور اتوار کے دن میری آمدنی جو ہوتی ہے وہ کم سے کم 1,00,000 روپے کا نفع ہوتا ہے مجھے، اور میں 4 اتواروں میں سے ایک اتوار کا 1,00,000 روپے تروپتی کے مندر کو دان کر دیتا ہوں، کرتا تھا، اور باقی سے ہم بہت آرام سے خوشگوار اچھی زندگی گزارتے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھا رہن سہن ہے ہمارا، ہم آرام سے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے بتوں کی تعظیم درست نہیں ہے۔ میں نے سمجھ میں بات آئی تو چھوڑ دیا، اب چھوڑ دیا تو بیوی کو بھی شامل کر لینا چاہا اپنے خیال میں، تو بیوی بولی کہ نہیں ایسا مت کرو، بتوں کا کچھ بد دعا لگ جائے گی، کچھ برا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ تو میری بیوی کی بات نہیں مانی، اب میں نے ہی جو ہے اس کو اختیار کر لیا، جماعت سے جڑ گیا، اور اب میں بالکل توحید پہ قائم ہوں اور یہ باتیں نہیں مانتا۔ مگر ہوا یہ، ایک ہی سال کے اندر جب میں گھروں میں سے سب بتوں کے تغرے نکال دیے، تصویریں نکال دی، سب صاف کر دیا تھا، ایک ہی سال میں میری جوان بیٹی پولیو کی شکار ہو کر پیروں سے معذور ہو گئی۔ یہ آزمائش میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد بیٹی بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سب کے سب پھر سے واپس مرتد ہو گئے، اور میں اکیلا توحید پہ قائم ہوں، میں اکیلا بچا ہوا ہوں گھر میں۔ مجھے گھر میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ ہماری بیوی کھانا وانا بناتی ہے، اور وہ
میرے کمرے میں پردے کے پیچھے سے رکھ دیتی ہے، میں کھا کے وہاں رکھ دوں تو وہ برتن لے کے چلی جاتی ہے، ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا ایک دوسرے سے۔ اب میں کیا کروں اور کیسے ان کو یہ کروں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ پیسے اچھے کما کے پیسے لے کے یہاں سے چلے ہی جاؤں گا، کہیں نکل جاؤں گا سب کو چھوڑ چھاڑ کے۔ خیر میں نے ان کو سمجھایا ایسی غلطی تو مت کرو، یہاں رہو اور کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہو، فکر کرتے رہو، ایسے چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ لوگ اور بھی زیادہ پکے ہو جائیں گے اپنے غلط عقیدے میں ایسے۔ پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اب اس پر آزمائش خاندان کٹ گیا، اپنے لوگ سسرال والے سب کٹ گئے، دنیا میں اکیلا ہو گیا بیچارہ، لیکن اس بات پر قائم ہے کہ میں توحید ہی پر مروں گا، اسی پر مرنا چاہتا ہوں چاہے کچھ ہو جائے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا کہ تم لوگ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا، لو قطعتم او حرقتم، وہ بندہ بھی کہہ رہا مجھے جلا دینے دو، مجھے ٹکڑے کر دینے دو، میں توحید سے نہیں ہٹنے والا۔ تو اب میرے عزیزو، ایک آدمی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو اتنا پختہ آ جاتی ہے، خصوصاً اسلام۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کام کو آگے بڑھائیں۔ ہم لوگ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نا جمعے میں، ماشاءاللہ سے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے ارتداد سے، اور یہ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو دین معلوم ہے تبھی تو دین سننے آ رہے ہیں، ان کو دین معلوم ہے تبھی تو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کو بھی اپنے قابو میں رکھنا ہے، لیکن آپ کی توجہ کا محتاج اس طبقے سے 10% زیادہ وہ طبقہ ہے جو طبقہ آپ کے پاس نہیں آتا، آپ سے نہیں ملتا، آپ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اس طبقے پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور اخیر میں کہہ دوں کہ یہ جو مسلم سماج ہے نا، اس مسلم سماج میں بھی ہماری جانکاری کے مطابق، لوگوں کی دی ہوئی خبروں اور اطلاعات کے مطابق، بہت تیزی سے مسلم سماج میں 2 منکر بلکہ فواحش 2 بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، ایک نشہ، دوسرے زنا۔ مسلم سماج میں عام ہو گیا، زناکاری بہت سستی ہو گئی، بہت آسان ہو گئی، زنا کر رہے ہیں۔ اور نشہ، کالج کے بچے اتنے نشے کے عادی ہو گئے ہیں مت پوچھیے، کون کون لا کے دے رہا ہے، کون کون بیچ۔ ایک تھوڑی سی خبر چلانے سے ہمارے محلے میں پتہ چلا کہ صاحب آئس کریم بیچتا ہے، رات دیر گئی تک بیٹھا رہتا، میں بھی سوچتا رہتا تھا، راتوں میں آیا تو بھئی اس کو رات میں کون خرید کے کھاتا ہوگا اس سے آئس کریم۔ رات بھر وہ آئس کریم کی ٹھیلے نظر آتے، سفروں سے راتوں میں واپس آتا ہوں تو شہر بھر میں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ دن میں آئس کریم بیچ لیتے ہیں اور آئس کریم رات میں کوئی نہیں لیتا ان سے، یہ لوگ چوری سے نشے لا کر کے بیچتے ہیں، اور مسلم بچے بہت زیادہ ان کے کسٹمر ہیں، ان سے لیتے ہیں، منہ مانگے پیسے دے کے لیتے ہیں۔ ایک آدمی خاموش آ کے فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے بھکاری کی طرح، لیکن وہ بھکاری نہیں ہے، وہ نشے کا سپلائر ہے، نشہ سپلائی کرتا ہے، خاموشی سے جاننے والے آ رہے ہیں اور اس سے لے رہے ہیں۔ اب حد یہ ہو گئی، مسلم بچیاں بھی کالجز میں پڑھنے والی نشے کی عادی ہو گئی۔ تو بھائی 2 طرفہ جد و جہد کیجیے، کوشش کیجیے۔ آج کا موضوع تو عیسائیت ہی سے متعلق ہے، لیکن ہمیں وہ بھی کرنا ہے، اپنی قوم کو بھی بچانا ہے، اس واسطے کہ ایک عالم جو ہے ان سب کاموں کا ذمہ دار ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سمجھا کرتے تھے، ان سب کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بھی، ایمان لانے والوں کو بھی، امت اجابت کی بھی فکر کی، امت دعوت کی بھی فکر فرمائی۔ ہمیں بھی دونوں کی فکر کرنا ہے اور دونوں کی طرف توجہ دینا ہے، اور جب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی ہم مسلمانوں کی بھی کرے گا اور ہمارے اس دین کی جد و جہد میں کامیاب بھی کرے گا، کیونکہ اس کی نصرت کے بغیر ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو نصرت کرے گا تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔
بس اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس جڑنے کو ہماری فکروں میں اضافے کا سبب بنائے اور ہماری کوششوں میں اضافے کا سبب بنائے اور ہمارے دلوں کے غم اور ہمارے دلوں کی تڑپ اور کڑھن کے بڑھ جانے کا سبب بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.